الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 سے ہم ابتدا کر رہے ہیں، اور یہ سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 8 اور چھٹے پارے کا رکوع نمبر 12 ہے۔ پہلے آیتوں کا ترجمہ: اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ یعنی عیسائیوں کو دوست مت بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ان کو دوست بنائے یا جو ان کی دوستی پکڑے تم میں سے، تو بے شک وہ انہی میں سے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتا ہے۔ پھر تو دیکھے گا ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے کہ وہ لپک لپک کر ان میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت کا چکر آ پڑے تو شاید یہ بات کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے، مسلمانوں کو فتح دے دے، یا اپنے پاس سے کسی بات کو ظاہر فرما دے تو وہ لوگ نادم ہو جائیں اس بات پر جو وہ اپنے جیوں میں چھپاتے تھے۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم یہود اور نصارہ کو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست، اپنا یار و مددگار نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کو دوست ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر دو ہی قسم کے طبقے ہیں یا دو ہی قسم کے نظریے ہیں حقیقت میں اگر دیکھا جائے، ایک اسلام اور ایک کفر۔ پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان رہتے ہیں، چاہے وہ رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے کتنے ہی ایک دوسرے سے مختلف کیوں نہ ہو جائیں، حقیقت میں وہ بھائی بھائی ہیں، وہ ایک نظریے کے ماننے والے ہیں، وہ ایک قوم ہے۔ اصل قوم یہ ہے، اور ان کے مقابلے میں کافر، چاہے وہ یہودی ہوں، نصارہ ہوں، وہ مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، ان کا رنگ مختلف ہو،
ان کی زبانیں مختلف ہوں، وہ ایک قوم ہے۔ ہاں پھر وہ ان میں اپنے کفر کے اعتبار سے کسی کا کفر شدید ہے آپس کے اعتبار سے، ورنہ ہے تو کافر کسی کا اس سے کم ہے۔ کسی نے اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کیا، کسی نے حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا لیکن آپ کے علاوہ آپ کے بعد کسی اور کو بھی نبی مان لیا۔ لہذا اگر دیکھا جائے اصولی طور پر تو دو ہی گروہ ہیں، مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ تو اللہ رب العزت ایمان والوں کو، مسلمانوں کو یہاں یہ تعلیم فرما رہے ہیں کہ تم یہود اور نصارہ کو اپنا یار و مددگار اور اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہاں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کفار کے ساتھ کس حد تک معاملہ کرنا درست ہے، اس کی کیا لمیٹیشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو اور مسلمان ہوتے اس کا دلی تعلق وہ کسی اور انسان کے ساتھ ہو، یعنی دلی طور پر اس کے اندر محبت کے جذبات اور ایسے ہی مقصد کے اعتبار سے ہم آہنگی، وہ تو صرف ایک مسلمان کی مسلمان ہی سے ہو سکتی ہے، ہرگز کسی غیر مسلم سے نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے ہمدردی کی اور ایسے ہی اگر قرابت داری ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ تو صلہ رحمی کی، ایسے ہی اور کوئی مہربانی کر دینے کی، تو یہ کافر کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، بلکہ اس کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے تم ان کے ساتھ اپنا دلی تعلق تو نہ رکھو، ان کے ساتھ ان کے مقصد میں ان کی فکر میں ہم آہنگ نہ ہو، لیکن ان کے ساتھ تم ہمدردی کر سکتے ہو، بھلائی کر سکتے ہو، ضرورت مند ہو تو ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہو، بلکہ پوری کرو۔ ہاں اگر وہ کافر ایسا ہے جس کو حربی کافر کہا جاتا ہے، جنگی کافر ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہو گیا، مسلمانوں کو کمزور کر رہا ہے، مسلمانوں کے جان، ان کی املاک، ان کے اموال کو نقصان پہنچانے کی درپے ہے، تو وہ کافر چونکہ جنگی کافر ہے، وہ حربی کافر ہے، لہٰذا اس کافر سے پھر جو جنگ کے ضابطے ہوں گے اس کے اعتبار سے سلوک کیا جائے گا، اس کے ساتھ پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ بھی اگر ایسی ہمدردی اور خیرخواہی کی جائے جیسے عام کافر کے ساتھ ہے تو وہ تو الٹا اور اس کو مضبوط کر دینے والی بات ہے۔ اسی طرح سیاسی اعتبار سے کسی سیاسی پلیٹ فارم پر کسی کافر کے ساتھ اکٹھے ہو جانا، بشرطے کہ اس میں کسی شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ آتی ہو، یہ بھی درست ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارے قریب کے اندر ہمارے اپنا ہی جو خطہ ہے سب کانٹیننٹ کا، وہ ہے کہ انگریزوں کا غاصبانہ قبضہ تھا سب کانٹیننٹ پہ، تو ان کو یہاں سے انگریزوں سے نکالنے کے لیے اور وطن کی آزادی کے لیے جو کوششیں کی گئیں تو اس میں مسلمانوں نے بھی کردار ادا کیا اور پوری قوت کے ساتھ کردار ادا کیا۔ بعض دفعہ کوئی ایسا موقع پیش آیا کہ اگر اس میں ہندوؤں کو ساتھ لینا پڑا، دیگر کو غیر مسلم ان کو ساتھ لینا پڑا، تو وطن کے آزادی کی حد تک ان کو ساتھ لے لیا گیا۔ تو ایسا کر سکتے ہیں سیاسی لحاظ سے کوئی مقصد، یا بین الاقوامی سطح پر کوئی معاہدے ہوتے ہیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معاہدہ کیا میثاق مدینہ، جب آپ مدینہ میں ایک آپ نے اسٹیٹ، اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہوئی، تو اس میں نان مسلمز کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، یعنی وہ جو باشندگان مدینہ تھے ان کے درمیان ایک ہوا، کچھ اس کی حدود تھیں۔ تو ایسے تو ہو سکتے ہیں، لیکن دلی تعلق، دلی خیر خواہی
اور دلی ہمدردیاں وہ ایک مسلمان کی صرف مسلمان ہی سے ہو سکتی ہیں، چاہے وہ رشتے میں اس کا کچھ بھی نہ لگتا ہو، چاہے اس کی زبان مختلف ہو، چاہے اس کا رنگ مختلف ہو، اس کی برادری مختلف ہو، اس کی نسل مختلف ہو، یہ دنیا کے ایک کونے کا، وہ دنیا کے دوسرے کونے کا ہے، پھر بھی مسلمان ایک ملت ہیں۔ چنانچہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا، بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے، اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ تو یہ کلمے کی نسبت اور حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کہ وجود حدود و ثغور سے بالا ہے اس کا، کہ محمد عربی سے ہے عالم عربی۔ تو یہ جو اسلامی نسبت ہے اور کلمے کی اور محمدی نسبت ہے، اس کا تعلق سرحدوں سے نہیں ہے، یہ سرحدوں سے بہت اونچی چیز ہے۔ تو بہرحال حکم یہ دیا گیا کہ ان جو یہود اور نصارہ یہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جب مسلمانوں کے خلاف ہوں تو اکٹھے ہو جاتے ہیں سارے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہی اپنی جمعیت کو مضبوط کریں۔ تو فرمایا کہ تم میں سے جو ان کو اپنا یار و مددگار بنائے گا، ان سے دوستی کرے گا، تو بس وہ بھی پھر انہی میں سے ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں کرتے ہیں۔ تو اس لیے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ ظاہری طور پر بھی آدمی کو غیر مسلموں کا، یہود کا، نصارہ کا یا دیگر غیر مسلم ہیں، ان کا حلیہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ان کی رسومات اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ لپکتے ہیں ان کے اندر، ان یہودیوں میں اور عیسائیوں میں۔ مرض کیا ہے؟ یہ مرض قرآن پاک کے مختلف جگہوں پہ اس کا بیان ہے۔ فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا، منافقین کے دلوں میں مرض ہے۔ وہ مرض کیا ہے؟ نفاق کا، اندر کفر چھپاتے ہیں، مسلمانوں کا کے بدخواہ ہیں، اور ظاہری طور پر صرف فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ لپک لپک کر ان میں جاتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ ان کو خدشہ یہ لگا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نخشہ ان تصیبنا دائرہ، ہم اس بات کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی مصیبت کا چکر نہ آ پڑے، کہ بھائی یہ نہ ہو کہ مسلمان مغلوب ہو جائیں تو پھر دوبارہ ہمیں نہیں یہود اور نصارہ کے ساتھ ہی واسطہ پڑے گا، پالا پڑے گا، تو پھر ہم کس منہ سے کریں، کیا بنے گا؟ تو اسلام، ایمان آدمی کو باہمت بناتا ہے، اس میں طاقت پیدا کرتا ہے، قوت پیدا کرتا ہے۔ کفر اور نفاق آدمی کے اندر بزدلی پیدا کرتا ہے، بزدل ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بات کچھ بعید نہیں کہ اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے، یا اپنی طرف سے کوئی بات ظاہر کر دے۔ کیا بات ظاہر کر دے؟ وہی کے ذریعے ان منافقین کی حرکتوں کا پول کھول دے، ان کا بھانڈا پھوٹ جائے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی دیا گیا تھا۔ تو اس وقت جو یہ نادم ہوں گے جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، اور اس وقت ایمان والے وہ ایک دوسرے سے کہیں گے أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے تھے اور بڑی پختگی کے ساتھ کھاتے تھے، جہد ایمانی، بہت پختگی کے ساتھ کھاتے تھے، زور و شور سے کھاتے تھے، کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین، ان کے اعمال غارت ہو گئے تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ،
اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ تعالیٰ ایسی قوم لے آئیں گے یحبہم جو کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے ویحبون اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اذلۃ علی المؤمنین ایمان والوں کے اوپر نرم ہے اعزۃ علی الکافرین کافروں کے اوپر سخت ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں ولا یخافون لومۃ لائم اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا بڑے علم والا ہے۔ تو اس میں ہم سب کو الحمدللہ چونکہ ہم سارے اہل ایمان ہیں، اہل ایمان کو ہم سب کو بھی یہ پیغام ہے کہ دیکھو اللہ کا دین تمہارا محتاج نہیں ہے۔ یہ کبھی نہ سمجھنا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی خدمت کرو گے یا اس کی نصرت کرو گے یا اس کی اشاعت کا کام کرو گے یا اس کو اپنے سینے سے لگاؤ گے تو پھر وہ دین باقی رہے گا یا وہ دین پھیلے گا، یہ بات نہیں، یہ تمہاری بھول ہے۔ ہاں یہ تمہاری سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں استعمال کر دے۔ اگر تم نے ایسا کیا کہ استغنا برتا اور دین سے پھر گئے، پھرنے کی ایک بڑی صورت تو ارتداد ہے کہ اللہ بچائے آدمی اس مسلمان سے کافر بن جائے، اور ایک یہ صورت کہ آدمی استغنا برتے، یعنی آدمی پرواہ نہ کرے، دین کی پرواہ نہ کرے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر تم دین سے پھر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ اور قوم لے آئیں گے، اس کو کوئی تمہاری پرواہ نہیں ہے، اور وہ قوم ایسی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں۔ یہ صفت بیان فرمائی۔ اور جو ایمان والوں کے لیے نرم ہے کافروں پہ سخت ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ساری ان لوگوں کی صفت ہے۔ پہلی صفت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کر، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ ایمان والوں کی یہ جو صفت ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت شدید ہیں، بہت زیادہ اللہ کی محبت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جو آپس میں اپنے مومن بھائی اور بہنیں ہیں ان کے لیے وہ نرم ہیں۔ چنانچہ صحابہ کی ایک صفت جو قرآن پاک میں سورۃ الفتح میں بیان فرمائی گئی وہ کیا ہے کہ رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے پر رحم دل ہے۔ چنانچہ ہمیں بھی چاہیے کہ بھئی آپس میں جو مسلمان ہیں ایک دوسرے کے لیے نرم دل ہو، رحم دل ہو، سخت نہ ہو، ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہوں، نرمی اور یسر کا پہلو لانے والے ہوں۔ کافروں پہ سخت ہیں، اور وہاں بھی سورۃ الفتح میں بھی اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہیں، اللہ کے دین کے معاملے میں سخت ہیں۔ اور ایک ان کی صفت کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کی اونچی تو یہ ہے کہ آدمی اپنی جان پیش کر دے، جس کو قتال کہتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جہاد زبان سے بھی ہے، قلم سے بھی ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان ہے، تقوی ہے، اللہ کی عظمت ہے، لہٰذا وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ کوئی آدمی وہ اللہ کے دین کے معاملے میں ان کو ملامت کرے۔ حضور نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کے مقابلے میں ان کو ملامت کرے، جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا ہے، کسی نے داڑھی رکھ لی، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر دی، کوئی عورت ہے اس نے شرعی پردہ شروع کر دیا تو اس کو سب ملامت کرتے ہیں، یہ تم نے کیا کر لیا، تم تو بالکل جو ہے وہ بیک ورڈ ہو گئے۔ تو اس میں شرمانا نہیں چاہیے۔ چنانچہ فرمایا کہ کسی کا سر اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کے بھی اونچا ہی رہے گا، کسی کا سر اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کے بھی اونچا ہی رہے گا، ہنسے جانے سے جب تک تم ہنسو گے زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ تو آدمی
جب تک ڈرے گا دین کے معاملے میں، تو دین پر چلنے میں لوگ کیا کہیں گے، تو آدمی اس وقت تک دین پر چلنا اس کے لیے مشکل ہو۔ یہ دیکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے نبی کا طریقہ کیا ہے اور اس کو پورا کر۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے، بڑے علم والے ہیں۔ تو کسی کو یہ نہ سمجھے کہ اگر دین نے مٹ جانا ہوتا تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین مٹ چکا ہوتا۔ ایسا نہیں ہوا تھا۔ فتنہ ارتداد پھیلا، لوگ مرتد ہونا شروع ہوئے، بعض قبائل، اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھیوں کو کھڑا کر دیا اور انہوں نے اس کا خاتمہ کیا، اس فتنے کا۔ آگے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اے ایمان والو، تمہارا ولی یعنی تمہارا یار و مددگار تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ ایمان والے، وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ ہی کے سامنے جھکتے ہیں۔ نماز بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور دل بھی اللہ ہی کے سامنے جھکاتے ہیں۔ تو کافروں کو اپنا یار، اپنا دوست، اپنا مددگار نہ بناؤ۔ تمہارا مددگار تو اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، جو حقیقی ایمان والے ہیں، وہ آپس میں ان کی صفت فرمائی کہ کأنہم بنیان مرصوص، کہ جو مسلمان ہیں وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جب آپس میں جنگ چل رہی تھی، اختلافات تھے ان کے، بہرحال دونوں صحابی ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک رائے تھی، تو ایک رومی بادشاہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیشکش کی، جب اس کو پتہ چلا کہ ان کی آپس میں اختلاف ہے، کہ میں آپ کی مدد کرتا ہوں علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں۔ تو اس وقت جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ او رومی کتے، اگر تو نے میرے ساتھی کے خلاف نکلنے کا ارادہ کیا تو پھر یاد رکھ کہ میں بھی علی کے لشکر کا ایک فوجی بن کر تجھ سے لڑوں گا۔ یہ ایک تاریخی جملہ ہے۔ تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ اپنے ہر حال میں مسلمانوں کے ساتھ جڑ کر رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بناتا ہے تو بے شک اللہ ہی کا لشکر غالب ہے، اللہ ہی کی جماعت غلبہ پانے والی ہے۔ اور اللہ کی جماعت کون سی ہے؟ اللہ کی جماعت وہی ہے جو اللہ کے دین پر چلنے والی۔ اور ایک اور جگہ فرمایا سورۃ المجادلہ کے آخر میں کہ ان حزب اللہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ اللہ تعالیٰ کا جو لشکر ہے، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے، وہی فلاح پانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اتحاد و اتفاق صحیح معنوں میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اپنی کتاب کی صحیح سمجھ نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ہمیں اپنی اولادوں کو قرآن پاک کے پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائیے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ قرآن کا پیغام ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ساری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں قرآن کریم کے
خدمت کرنے والے موجود ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کی رہنمائی فرمائیے، سب کی مدد فرمائیے، سب کو صحیح طریقے سے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، قبولیت نصیب فرمائیے۔ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں عافیت کے ساتھ دور فرمائیے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، جو ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، ان پر ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمائیے۔ امت مسلمہ اس وقت پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، اللہ ان کے جان و مال، عزت و آبرو، ناموس اور ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ۔